الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ عورت مارچ کے حوالے سے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے ایسے سلسلوں میں کہ جب کوئی لوگ عدو اللہ کے دشمن اور اللہ کے دین کے دشمن جو ہیں وہ اس کے خلاف برسر پیکار ہوں اور اپنی مہمات کر رہے ہوں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں جو میں سب سے پہلے حدیث آپ بہن بھائیوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے فرمایا فمن رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے کوئی شخص جب کسی برائی کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے زور بازو سے اور اپنی طاقت سے روکے۔ فإن لم یستطع فبلسانہ، اور اگر اس کے پاس اس کی استطاعت و طاقت نہ ہو تو وہ اپنی زبان سے اس کا مقابلہ کرے، اور فإن لم یستطع فبقلبہ، اور اگر اپنی زبان سے بھی وہ سمجھتا ہے کہ وہ خطرہ محسوس کرتا ہے اور نہیں کر سکتا، اس کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتا، تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں اس برائی کو برا جانے۔ وذالک اضعف الایمان، اور یہ سب سے کمزور ترین ایمان ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے میں یہ بات عرض کروں گا کہ ہمیں اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دین اللہ کا ہے اور یہ ساری دنیا و کائنات اللہ کی ہے اور اس میں بسنے والی ساری مخلوقات اللہ کی ہیں اور سب پر حکم اللہ کا چلتا ہے، اور وہی کافی ہے اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور اپنے دین کے غلبے کے لیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے اوپر جو ہے وہ لازم قرار دیا ہے کہ اس کا دین ہی غالب رہے گا۔ اس سلسلے میں ہمیں تو اتنی زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ویسے بھی فرما دیا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں کے ساتھ دین کے اس چراغ کو بجھا دیں، تو تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کے چراغ کو اس سے پہلے بھی وہ کبھی نہیں بجھا سکے اور اس کے بعد بھی وہ کبھی ایسا کر نہیں سکتے۔ اللہ کا دین اللہ نے 4 جگہ پر فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اگر مشرکوں کو یہ بات ناپسند بھی ہو تو پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے رسولوں کو اور اپنے دین کو اس لیے بھیجا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہ سارے ادیان کے اوپر غالب آ جائیں۔ اللہ کا دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، ولا یعلی علیہ، وہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ لیکن بس جو ہماری ذمہ داری ہے انسانوں کی اور مسلمانوں کی وہ یہ ہے کہ عدو اللہ، جو اللہ کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن جو اس کے خلاف مہمات کر رہے ہیں، تو ہم اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالتے رہیں اور اپنے حصے کی شمع جو ہے وہ جلاتے رہیں۔ ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے اور اس میں جو کچھ کوئی کر سکتا ہے اس سب کو وہ کچھ کرنا چاہیے۔ جس کے پاس جو عہدہ ہے اس کو اس کے خلاف بروئے کار لانا چاہیے بحیثیت مسلمان اور مومن۔ اس کو پوچھا جائے گا اور قیامت والے دن اللہ کے ہاں وہ مسئول ہوگا۔ قیامت والے دن اللہ کے ہاں اس سے سوال کیا جائے گا، اور جس کے پاس اس حلقہ اور علاقہ جہاں پر یہ معاملات ہوتے ہیں اس کی روکنے کی طاقت ہے، یعنی کہ وہ اپنے علاقے کا ایس ایچ او ہے، اپنے علاقے کا وہ مجسٹریٹ ہے، یا اپنے علاقے کا کوئی اس طرح کا کوئی عہدہ رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو روکے، اگر نہیں روکتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے پوچھیں گے۔ اور کسی کے پاس اس طرح کی طاقت نہیں ہے روکنے کی کہ اپنے اس اثر و رسوخ کے ساتھ اور اپنے عہدے کو بروئے کار لا کر اور اپنی طاقت کو بروئے کار لا کر، اگر وہ حکومت میں نہیں ہے اور حکومتی اداروں میں نہیں ہے اور نہیں روک سکتا ہے، تو پھر اس کے اگلا درجہ شروع ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی زبان کے ساتھ اس کا راستہ روکیں۔ تو اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارا راستہ گولی اور گالی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ گولی اور گالی کی بات جہاں تک ہے وہ تو یہ ہے کہ گالی تو آر دلانے کے لیے دی جاتی ہے، تو ان کو گالی ویسے دینے سے فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ فرض کریں اگر گالی دی بھی جا سکتی ہو، جو کہ نہیں دی جا سکتی، تو وہ فائدہ تو تب ہونا کہ جب ان کو آر ہو، ان کی تو کسی طرح کی عزت ہی نہیں ہے، تو ان کو بے عزتی کا کیا احساس۔ تو اس وجہ سے ویسے بھی ہمارا مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے کہ ہم ان کے مقابلے میں اس طرح سے ہو جائیں جیسے وہ ہیں، جیسے وہ حیا باختہ اور بے حیا لوگ ہیں، اور وہ بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ شیطان تو خوش ہو جاتا ہے جب کوئی شخص جو ہے وہ گالی نکالے، تو گالی نہیں، گولی بھی نہیں، بلکہ دلیل کی صورت میں ہمیں ان کے مقابلے میں آنا چاہیے، اور ہمیں اپنی زبان کے ساتھ اس کا جو ہے وہ اصلاح کا کام کرنا چاہیے اور اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانا چاہیے، اس کو کنڈیم بھی کرنا چاہیے، اور جو ان کے سلوگنز ہیں ان کا رد جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے، عقلی اور نقلی دلائل سے کرنا چاہیے۔ ایک عام مسلمان جو عالم نہیں ہے